انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ خود کہتا ہے کہ اتنی نعمتیں ہیں، اتنے انعامات ہیں کہ اگر تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں ایمان اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت اور عافیت کی نعمت ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، مجھے کوئی بہترین دعا سکھلائیے، میں جب بھی اللہ سے مانگوں تو وہ مانگوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، اے رسول اللہ کے چچا، جب بھی اللہ سے مانگو دنیا اور آخرت کی عافیت اللہ سے مانگو۔ ایک اور صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، انہوں نے کہا مجھے کوئی بہترین دعا سکھائیے، ادعو بہا، جب بھی کروں تو وہی دعا کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام صبح کو بھی اللہ سے عافیت کا سوال کرتے، اللہ سے صحت کا سوال کرتے، شام ہوتی تب بھی اللہ سے صحت اور عافیت کا سوال کرتے۔ جب رات تہجد کی نماز میں آپ نماز وتر ادا کرتے ہیں تو نماز وتر کی دعا میں بھی آپ اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا میں اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، مجھے دنیا میں عافیت والی اور آخرت میں عافیت والی عطا فرمانا۔ صبح کے وقت اور نماز مغرب کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تین بار پڑھا کرتے، اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی سمعی وعافنی فی بصری لا الہ الا انت، اے اللہ جب تک زندہ رکھنا، میرے تمام اعضائے بدن کو عافیت کا رکھنا، صحت کے ساتھ رکھنا، اور میرے کانوں کو بھی، میری آنکھوں کو بھی صحت والا بنا کے رکھنا جب تک مجھے زندہ رکھنا، کیونکہ ان کو عافیت دینے والا، ان کو صحت عطا کرنے والا اور ان کو بیماری سے بچانے والا صرف تو ہی ہے۔ اور جب آپ رات کو نماز وتر ادا کرتے تو وتر کی دعا جو آپ پڑھتے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، اے اللہ مجھے عافیت دے کر صحت مند لوگوں کا ساتھ نصیب فرما۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز وتر میں دعا پڑھا کرتے ہیں۔ ہم اللہ ماشاء اللہ لوگ ہیں جو نماز وتر ادا کرتے ہیں، تو نماز وتر لازماً ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے کہ آپ سفر میں بھی کبھی آپ نے وتر نہیں چھوڑی، آپ سفر میں بھی ہوتے یا حضر میں بھی ہوتے تو نماز وتر ضرور ادا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اوصانی خلیلی، مجھے میرے حبیب، میرے پیارے، میرے دوست نے مجھے یہ نصیحت فرمائی، وصیت کی کہ میں رات سونے سے پہلے وتر پڑھ کے سویا۔ تو وتر کو لازماً پڑھا کریں، اور اس میں یہ دعا ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں عافیت دے کر صحت مند لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں آپ نے اسکول کی دیواروں پر یہ بات لکھی ہوئی پڑھی ہوگی کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، صحت ہزار نعمت ہے۔ یہ بات بالکل حقیقت کے اوپر واقعی ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف اور انسان کی صحت اور عافیت ایک طرف ہو تو صحت اور عافیت ان تمام نعمتوں سے بڑی ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو کبھی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ سیوا اسپتال کی ایمرجنسی میں جا کے گزار لیا ہے۔
انسان اگر لکھپتی ہے، کروڑپتی ہے، پھر بھی یہ صحت کی نعمت اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ اس کی تمام نعمتیں اس کے سامنے حقیر نظر آتی ہیں۔ آپ کینسر کے مریض کے پاس کھڑے ہو جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ شوگر کے مریض کے پاس کھڑے ہو جائیں تو وہ بتائے گا کہ میٹھا کھانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض کے پاس کھڑے ہو جائیں تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ نمک کھانا کتنی بڑی رب کی نعمت ہے، جس سے یہ محروم ہے، یہ شوگر سے محروم ہے، یہ نمکین چیز سے محروم ہے۔ اسی طرح کوئی معدے کا مریض ہے، کوئی جگر کا مریض ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہیں۔ جب ان بیماریوں کے مریضوں کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک آدمی ہے، کروڑوں پتی ہے، اربوں پتی ہے، اربوں ڈالر اس کے پاس ہے، لیکن قومے کے اندر پڑا ہے۔ اب اس کی یہ دولت، اس کا یہ مال اس کے کسی کام کا نہیں۔ دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف ہیں اور انسان کی صحت اور عافیت ایک طرف ہے، وہ سے بہتر ہے۔ انسان کی دولت، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کی وزارت ایک طرف ہو اور اس کو صحت ایک طرف ہو تو اس صحت والی نعمت کی تمام نعمتوں سے بڑی۔ ایک وزیر اعظم ہے، وہ چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تو اس کی یہ وزارت مشارت اس کے کسی کام کی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اس کی قدر انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی۔ وہ نعمت جو انسان کے پاس نہ ہو تب اس کو اس کا احساس ہوتا ہے، جب تک وہ چیز اس کے پاس ہوتی ہے اس کی وہ قدر نہیں کرتا۔ جب آپ کسی ہاتھ قدر کے پاس کھڑے ہوں گے تو آپ کو ہاتھ کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا۔ ٹانگوں سے معذور انسان کے پاس کھڑے ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ٹانگ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کسی گونگے کے پاس کھڑے ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ بولنا کس قدر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ کسی بہرے کے پاس کھڑے ہوں گے، کسی اندھے کے پاس کھڑے ہوں گے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بولنا، یہ سننا، یہ دیکھنا کس قدر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعامات سے نوازا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں صحت اور عافیت سے نوازا ہے تو یہ اس کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان کے بعد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگوں کی اکثریت ان سے غافل ہو جاتی ہے، جب یہ ان کے پاس ہوتی ہیں ان کی قدر نہیں کرتے۔ ایک صحت ہے اور ایک خالی وقت ہے۔ صحت ملتی ہے تو یہ تماش بینیوں میں اور وقت ضائع کر دیتا ہے، فراغت ملتی ہے تو یہ موبائل کی زینت بنا دیتا ہے، ٹی وی کی زینت بنا دیتا ہے، گپ شپ کے اندر گزار دیتا ہے اور فضول کاموں کے اندر اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ اور جب اس کے پاس صحت نہیں رہتی، فراغت نہیں رہتی تو اس وقت یہ ہاتھ ملتا ہے، کاش کہ میں نے اپنی صحت کے دنوں میں یہ کام کیے ہوتے، کاش کہ میں نے خالی وقت کے اندر، ان خالی اوقات کے اندر اللہ کی عبادت کر کے اپنے اللہ کو خوش کیا ہوتا۔ لیکن جب وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے پھر انسان پچھتاتا ہے، اس پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وقت سے پہلے وقت کی قدر کر لیجئے اور بیماری کے آنے سے پہلے آپ اپنی صحت کو اپنے لیے غنیمت جانیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے سے پکڑا، فرماتے ہیں آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارنا جیسے ایک مسافر ہوتا ہے یا ایک غریب انسان زندگی گزارتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کیا کہا کرتے تھے؟ اپنے شاگردوں کو مخاطب ہوتے ہیں، اپنے دوستوں سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے اذا امسیت فلا تمطر الصباح، اے میرے
کیونکہ بیماری کے آنے کے بعد انسان عاجز ہو جاتا ہے، اور موت کے آنے کے بعد انسان کسی کام کا نہیں رہتا، اور اس کا نامہ عمل بند کر دیا جاتا ہے، اور وہ کچھ کرنے کے اوپر قادر بھی نہیں رہتا، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی صحت کے دنوں کو اپنی بیماری کے آنے سے قبل بیماری سے پہلے اسے غنیمت جان کے اپنی صحت کے دنوں میں کام کریں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے، بیمار ہو گئے تو جیسے آپ صحت کے دنوں میں کام کرتے تھے، ویسا اجر و ثواب آپ کی بیماری کے دنوں کے اندر جاری و ساری رہے گا، کبھی رکے گا نہیں۔ اور اگر آپ نے ضائع کر دیا یہ وقت اپنی صحت کے دنوں میں، آپ نے اپنی صحت کی قدر نہ کی اور بیماری آ گئی، تو یاد رکھیے آپ کے پاس جمع کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو وقت کو صحت کے وقت کو بیماری کے وقت سے پہلے غنیمت جان لیں، اور اپنی زندگی کے جو دن ہیں ان کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان لیں۔ بیماری آتی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور صحت بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، لیکن بیماری کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہیں کر سکتے، اپنی طرف کریں گے یا شیطان کی طرف کریں گے۔ یہ اللہ کی ذات کا ادب ہے۔ بیماری کا خالق بھی وہی ہے، صحت کا خالق بھی وہی ہے، شفا کا خالق بھی وہی ہے۔ بیماری آتی بھی اسی کے حکم سے ہے، شفا آتی بھی اسی کے حکم سے ہے، لیکن یہ اللہ کی ذات کا ادب ہے کہ ہم بیماری کی نسبت اپنی طرف کریں یا شیطان کی طرف کریں، اللہ کی طرف نہ کریں۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب وہ اپنے رب کا تعارف پیش کر رہے تھے، جو کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوتا ہوں شفا اللہ دیتا ہے، بیمار میں ہوتا ہوں شفا اللہ دیتا ہے۔ اسی طرح ہی سیدنا ایوب علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو کیا کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ، اے اللہ شیطان نے مجھے چھوا ہے، اور شیطان کے چھونے سے مجھے یہ بیماری لگ گئی، اب شفا تو دے دے۔ تو شفا کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے اور بیماری کی نسبت اپنی طرف کریں گے، حالانکہ شفا کا خالق اور بیماری کا خالق اللہ ہی ہے۔ بیماری بھی آسمان سے نازل ہوتی ہے اور شفا بھی آسمان سے ہی آتی ہے۔ شفا دینے والا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین آسمانی دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور پھر وہ آواز دیتے ہیں حال میں مستغفر ہے کوئی بخشش کا طلبگار جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا متلاشی جو مجھ سے رزق مانگے اور میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے شفا کا طلبگار جو مجھ سے شفا مانگے تو میں اس کو شفا عطا کر دوں۔ تو رب آسمان سے آوازیں دیتا ہے، جب ماں سو جاتی ہے، بھائی سو جاتی ہے، رشتے دار سو جاتے ہیں، ڈاکٹر سو جاتی ہیں، ہر بندے کا تعلق جس سے آپ کا تعلق ہے وہ سو جاتا ہے، اس وقت رب پکارتا ہے اے میرے بندے تجھے شفا چاہیے تو مجھے پکار، رزق چاہیے تو مجھے پکار، تجھے اگر بخشش چاہیے تو پھر بھی مجھ کو پکار، میں تیری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہوں۔ تو شفا آسمان سے آتی ہے، اللہ رب العالمین شفا عطا کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کسی مریض کو دم کرتے تو آپ کہا کرتے اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما، اے اللہ تو ہی بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، تو ہی مشکلات کو لے جانے والا ہے، کیونکہ لوگوں کا رب تو ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ تو بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ ہے، بیماری کا نزول آسمان سے ہوتا ہے اور اس کی شفا بھی رب آسمان سے ہی نازل فرماتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کی اللہ نے دوا بنائی ہے، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ، جب دوا بیماری کے موافق آتی ہے بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ کے حکم سے شفا دے دی جاتی ہے۔ دوائی کے اندر شفا ڈالنے والا بھی اللہ ہی ہے، بیماری اللہ نے نازل کی
فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا ما انزل اللہ داعن، اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی الا انزل اللہ له شفاء، مگر اس کی شفا بھی اللہ نے ساتھ میں اتاری۔ کوئی بیماری جب زمین پہ نازل کی جاتی ہے یا کسی کو کوئی بیماری لگتی ہے تو اس کی شفا بھی اللہ رب العالمین ساتھ میں ہی اتارتے ہیں۔ اور جب دوا بیماری کے موافق آ جاتی ہے پھر اللہ اس بندے کو شفا دے دیتے ہیں۔ آپ شہر کے 10 ڈاکٹروں کے پاس گئے لیکن شفا نہیں ملی، ایک آپ اپنے محلے کے ڈاکٹر کے پاس آئے، اس نے آپ کو اپنی وہی جو عام دوائی وہ دیتا ہے وہی دوائی دی تو اللہ نے آپ کو شفا دی۔ آپ نے مہنگی سے مہنگی دوائی استعمال کی لیکن شفا نہیں ملی، اس کا مطلب یہی ہے کہ شفا دینے والا اللہ ہے، شفا اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ میرے ایک بزرگ تھے، ہماری مسجد کے نمازی تھے، وہ مجھے اپنا ایک زندگی کا واقعہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا، ڈاکٹر مشتاق نام تھا اس کا، لانپورے میں تھے۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، انہوں نے دوائی دی، میرا بیٹا بیمار تھا، میں نے دوائی دی، 2 دن دوائی دی، کوئی فرق نہ پڑا۔ 2 دن کے بعد میں پھر دوبارہ اس کے پاس گیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہی دوائی آپ پہلے دیتے تھے، میرا بیٹا ٹھیک ہو جاتا تھا، یہی بخار نزلہ زکام ہوتا تھا، لیکن اس بار نہیں ہوا۔ اس نے کہا وہ پرچی دکھاؤ جو پرچی تم نے دی تھی۔ کہا اس نے وہ پرچی مجھے دی، میں نے وہ پرچی اسے واپس ڈاکٹر کو دی تو ڈاکٹر نے اس پرچی کو دیکھنے کے بعد اس کے اوپر لکھ دیا مبشر اور کہا یہ دوائی جا کے لے۔ خیر وہی دوائی میں دوبارہ پھر لے کے گیا تو میں نے اپنے بیٹے کو دی تو اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ تو کہا کہ میں نے ڈاکٹر سے جا کے کہا دوائی تو وہی تھی، کہا اب میں نے طبیب بدل دیا ہے، کہ شفا میری دوائی میں نہیں، شفا اللہ کی طرف سے ہے، وہ شافی شفا دینے والا وہ ہے، میں نہیں۔ کہا میں نے یہ تبدیل کیا، ڈاکٹر بدل دیا، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ تو شفا دینے والا اللہ ہے، شفا بھی اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے اور بیماری بھی اللہ کے حکم سے ہی نازل ہوتی ہے۔ بیماری آنے کی وجہ کیا ہے؟ بیماری آتی کیوں؟ پہلی وجہ یہ ہے اللہ رب العالمین بطور عذاب، بطور سزا بندے کو بیماری دیتے، اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اسے سزا دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی بیماری آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا اور کہا وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، جو تکلیف آپ کو پہنچتی ہے وہ آپ کے اپنے عمل کی وجہ سے پہنچتی ہے، آپ کے اپنے نفس کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ تو گویا انسان پر جب کوئی بیماری آتی ہے، جب کوئی اسے کسی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ دوسری وجہ اللہ انسان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں چھوٹا چھوٹا عذاب دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں، یہ دنیا کی تکلیفیں اس لیے آ رہی ہیں تاکہ تم بڑے دن کے عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ دنیا کا عذاب تو یہ چھوٹا ہے آخرت کے عذاب سے۔ اسی طرح بیماری آتی ہے بطور آزمائش کی، کہ بندے کو اللہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنے پانی کے اندر ہے، اس کا ایمان کس لیول کا ہے، یہ میرے ساتھ کتنا مخلص ہے، یہ میری دی ہوئی، میری طرف سے آنے والی پریشانیوں کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر، بیماریوں کے اوپر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بندے کو آزماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا ہم اپنے بندوں کو آزمائیں گے، انہیں خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، رزق کی کمی سے، اور ان کو صحت دے کر، بیماری دے کر، ہر چیز سے ہم ان کو آزمائیں گے۔ اور جو ان آزمائشوں کے اوپر صبر کرے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان
ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ رب العالمین نے بطور آزمائش کے لوگوں کو بیماری دی۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو 16 سال اللہ نے بیماری کے اندر مبتلا رکھا، 16 سال بیماری کے اندر مبتلا رکھا۔ تو پھر سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، کہ ایوب بہترین صبر کرنے والے ہیں، اللہ کے بہترین بندے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے بھی بڑھانے والے ہیں۔ 16 سال کی بیماری میں رب کے علاوہ کسی کے سامنے دست دعا دراز نہیں کیا۔ شفا مانگی ہے تو رب سے مانگی ہے، اے اللہ شیطان نے مجھے تکلیف دی ہے، شیطان نے مجھے بیماری دی ہے، اب شفا تو عطا کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے سے کہا اپنی ایڑی کو ذرا زمین پہ مارو، ایڑی کو زمین پہ رگڑا، ایک چشمہ پانی کا نکلا، کہا اس چشمے کو پیو گے تو اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اس پانی سے نہاؤ گے تو اللہ باہر کی بیماریوں کو ختم فرمائے۔ تو بیماری بطور آزمائش بھی آتی ہے، بیماری بطور انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بھی آتی ہے، کہ انسان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، جو اس کے نامہ اعمال کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، جو اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو آپ سے یہ جا کے کہا کرتے لا بأس طہور انشاءاللہ، آپ ہی کہا کریں جب کسی مریض کے پاس جائیں تو اس سے کہیں لا بأس طہور انشاءاللہ، گھبراؤ نہیں، یہ بیماری تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تمہارے گناہوں سے تمہاری طہارت ہے، تمہارے گناہوں سے تمہیں پاک کر دے گی۔ ایک صحابی کے پاس اللہ کے رسول گئے تو آپ نے کہا جب یہی کلمے کہے تو اس نے کہا طہور، کیا بیماری انسان کو پاک کر دیتی ہے؟ حالانکہ کلا بل ہی ہوا، یہ وہ بخار ہے، طہور علی شیء کبیر، اگر کسی بوڑھے کو یہ بخار ہو جائے تو زیرہ القبور، تو اس کو قبروں کی زیارت کرا دے، وہ قبروں میں پہنچ جائے۔ آپ نے اپنا نام یہ بخار ہی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ام سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، بخار تھا، نبی علیہ السلام ان کے پاس گئے، آپ نے فرمایا کیا حال ہے؟ کہنے لگی حمى لا بارک اللہ فیہا، یہ بخار ہے، اللہ اس کو برکت نہ دے، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لا تصب الحمى، اے ام صاحب بخار کو گالی مت دو، برا مت کہو، فإنها تذهب خطايا آدم بنی آدم، یہ آدم کی اولاد کے خطاؤں کو ایسے لے جاتا ہے کما یذهب القیر الخبث الحدید، جس طرح لوہے کو بھٹی کے اندر ڈال کر اس کی میل کچیل کو دور کر دیا جاتا ہے، اسی طرح انسان کے گناہوں کو یہ بخار صاف کر دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ابن ابی دنیا میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول منقول ہے، آپ فرماتے ہیں ایک رات کا بخار، اگر کسی بندے کو ایک رات کا بخار ہو جائے تو اللہ اس کی زندگی کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت تھی، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت ہے اور آگے کہتی ہے میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ آنند ہے تیری بیٹی کی کیا خاصیت ہے، کیا خوبیاں ہیں؟ وہ اپنی بیٹی کی خوبیاں بیان کرنے لگی، وہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، روزے رکھتی ہے، اس کی تعریفیں کرتے کرتے وہ اس مقام پر پہنچی کہ اس نے کہا میری بیٹی کبھی زندگی میں بیمار ہی نہیں ہوئی، اس کو کبھی بخار بھی نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا حاجت لی، مجھے تیری بیٹی کے اندر کوئی حاجت نہیں، میں تیری بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے وہ رشتہ بھی ٹھکرا دیا، کیوں؟ کیونکہ بیماری بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول منقول ہے ابن ابی دنیا میں بھی، وہ فرماتے ہیں کان یرجون فی حمى لیلۃ، ایک رات کا بخار کفارۃ لما مضى من الذنوب، وہ انسان کی ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ایک رات کا بخار صحابہ اسے پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ سمجھا کرتے تھے۔
درجہ بھی اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بیماریاں جو آتی ہیں انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتی ہیں، چاہے چھوٹی بیماری ہو چاہے بڑی بیماری ہو، چاہے چھوٹی تکلیف انسان کو پہنچے چاہے بڑی تکلیف پہنچے، ہر تکلیف کے اوپر اللہ مومن کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح البخاری اس کو نقل کرتے ہیں، صحیح البخاری میں امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں، ما من مسلم یصیبہ اذى، جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے الا حاط اللہ عنہ خطایا، اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ کیسے؟ کما تحاط ورق الشجر، جس طرح درخت کے پتے خزاں میں گرتے ہیں اس طرح اس کے نامہ اعمال سے اس تکلیف کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث کو بھی امام بخاری صحیح البخاری میں نقل کرتے ہیں، فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، کوئی اس کو تکلیف ہوتی ہے، ولا غم ولا حزن، کوئی غم زدہ بات اس کو پہنچتی ہے، کوئی تکلیف دہ چیز اس کو پہنچتی ہے، ولا حزن ولا غم، اور کبھی اس کو زندگی میں کوئی تکلیف آ گئی، کوئی غم آیا، کوئی پریشانی آئی، حتی الشوکۃ یشاقها، یہاں تک کہ کوئی کانٹا جو رستے میں پڑا ہوا اس کو چبھ گیا، کسی چیز کے ساتھ اس کو ٹھوکر لگ گئی، الا کفر اللہ بها من خطایا، اللہ اس کے اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ کی طرف سے جب بیماری آتی ہے تو انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یبتلی عبدہ بالسقم، اللہ اپنے بندے کو بیماری کے ذریعے آزماتا ہے، حتی یکفر عنہ بذلک ذنبہ کلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بیماری بطور رضائے الہی ہے، جتنی بڑی انسان پہ آزمائش آئے گی، جتنی بڑی تکلیف کا سامنا کرے گا، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رضا اسے حاصل ہوگی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام ترمذی اس کو سنن ترمذی میں نقل کرتے ہیں، فرمایا عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی تکلیف، جتنی بڑی بیماری، جتنی بڑی پریشانی، اتنی بڑی رب کی طرف سے جزا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا، بے شک اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، ابتلاء ہو تو ان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس پہ راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو گیا اللہ بھی اس پہ راضی ہو گیا۔ وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السُّخْطُ، اور جو اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہو گیا، اللہ کی طرف سے آنے والی اس آزمائش کے اوپر، پریشانی کے اوپر، بیماری کے اوپر وہ ناراضگی کا اظہار کیا اس نے، تو اللہ بھی اس بندے پر ناراض ہو گیا۔ ایک مثال ایک حدیث سے دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے جاؤ میرے فلاں بندے کو میں نے بیٹا عطا کیا تھا اس کا وہ بیٹا فوت کر دو۔ فرشتہ ملک الموت جاتا ہے اس کے بیٹے کی روح کو قبض کرتا ہے، اللہ فرشتے سے پوچھتا ہے بتا میرے بندے کی زبان پہ اس وقت کیا کلمہ تھا؟ جتنی بڑی تکلیف اتنا بڑا رب کا انعام ہے، جتنی بڑی آپ کو پریشانی آئے گی اتنی بڑی رب کی طرف سے جزا بھی ملے گی۔ کرنا صرف یہی ہے کہ آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ اللہ سے کہتا ہے اللہ تیرے بندے نے کہا الحمدللہ، اے اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں، تو نے جس حال میں بھی مجھ کو رکھا میں اسی پہ راضی ہوں۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت کے اندر گھر بناؤ، وسموہ بیت الحمد، اور اس کا گھر بھی اس گھر کے دروازے پہ لکھ دو یہ بیت الحمد ہے کہ جس نے دنیا میں اپنی تکلیف کے وقت میری تعریف کی، میں نے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا اور اس کا نام بیت الحمد رکھا ہے۔ تو بیماری جب انسان کو آتی
نکالنا، ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ بیماری بطور درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے۔ انسان کے جنت کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اس کے لیے بنایا ہے، یعنی میرے لیے، آپ کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر جنتی کے لیے اللہ نے جنت میں ایک جگہ رکھی ہے کہ میرا یہ بندہ اس مقام پہ آئے، اور اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، اور اس کے وہ اعمال جو اس نے کیے ہوتے ہیں وہ اس میں نہیں ہوتے کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو موت سے پہلے بیماری کے اندر مبتلا کرتا ہے، اور وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ کسی کو فالج ہو گیا، کسی کو برین ہیمریج ہو گیا، کوئی کتنے دن کومے میں رہا، بیماری کے اندر کس نے زندگی گزاری، کوئی گردوں کا پیشنٹ بن گیا، کوئی جگر کی کسی کو پرابلم ہو گئی، طرح طرح کی بیماریوں کے اندر وہ مبتلا ہو گیا۔ ہمارے ہاں ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے پتہ نہیں کتنا بڑا کافی کا کیا کرتا رہا، بڑا سکسیس کی جان نکلی ہے، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بندہ اس کا جنت میں ایک مقام تھا، لیکن اس کے پاس عمل اتنے نہیں تھے کہ وہ اس مقام تک پہنچ سکے۔ پھر اللہ نے اس کو بیماری میں مبتلا کر دیا، اور اس بیماری کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اور اس کے بدلے اس کو نیکیاں عطا فرما کے اس کے جنت کے اندر اسے اس مقام تک پہنچا دیا۔ تو بیماری بطور جنت میں اس مقام تک پہنچانے کے لیے آتی ہے جو مقام اللہ نے انسان کے لیے تیار کیا ہے۔ حصول خیر کے لیے بیماری آتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری اس کو صحیح البخاری میں نقل کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول نے من یرید اللہ بخیر یصب، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ بیماری کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ بیماری بطور حصول جنت آتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو جنت عطا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اسے بیماری کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اللہ اگر کسی بندے کی ایک آنکھ لے لے، اس کی پیاری چیز اس سے لے لے، تو بدلے میں اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جب وہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا صدر کھل جاتا ہے، آپ اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول نے کہا تیرے پاس دو آپشن ہیں، ایک جنت، ایک بیماری سے شفا، کیا لینا چاہتی ہو؟ اگر شفا چاہیے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا دے دے گا، اور اگر تو جنت چاہتی ہے تو میں اللہ سے جنت کی دعا کر دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، دنیا کی بیماریوں کا کیا ہے، یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، گزر گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس عورت نے کہا اللہ کے رسول صرف اتنا کام کر دیں، اتنی دعا اللہ سے کر دیں کہ جب میری حالت دورے کی ہو، مجھے مرگی کا دورہ پڑے، تو پھر میرا جو صدر ہے وہ نہ کھلے، میں پردے کے اندر ہی رہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی۔ حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے استاد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ایک دن کہنے لگے آؤ تو میں اس جنتی عورت کی زیارت کرواؤں جو دنیا میں چلتی پھرتی جنتی ہے، جسے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے۔ پھر مجھے مسجد نبوی میں لے کے گئے، مجھے اس عورت سے ملاقات کروائی، فرمایا یہ وہ عورت ہے جسے اللہ کے رسول نے بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے جنت کی بشارت دی۔ تو بیماری اگر آتی ہے تو انسان کو اللہ جنت بھی عطا کرتا ہے، اس لیے بیماری کو برا نہیں کہنا، اگر بیماری آ جائے تو بیماری کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور بیماری یہ جو ساری میں نے وجوہات بیان کی ہیں کس وجہ سے آتی ہیں، ان ساری چیزوں کو انسان مد نظر رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ جب تک زندہ رکھے صحت اور عافیت والی زندگی اللہ ہمیں عطا فرمائی رکھے، اور جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھے صحت اور عافیت کے ساتھ ایمان کی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علیہ